الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب کنت آپ ہوں فیہم ان میں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پس آپ کھڑی کریں ان کے لیے نماز فَلْتَقُمْ پس چاہیے کہ کھڑی ہو طائفتٌ ایک جماعت منہم ان میں سے معک آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور لازم ہے کہ وہ پکڑ لیں اسلحتہم اپنے ہتھیار فَإِذَا پس جب سجدوا وہ سجدہ کر چکیں فَلْيَكُونُوا پس وہ ہو جائیں مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آ جائے طَائِفَةٌ أُخْرَى دوسری جماعت لم يصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پس وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور لازم ہے کہ وہ تھام لیں پکڑ لیں حِذْرَهُمْ اپنے بچاؤ کا سامان وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے ہتھیار وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَوْ تَغْفُلُونَ کاش کہ تم غفلت برتو عن اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے وامتعتکم اور اپنے سامانوں سے فیمیلون پس وہ حملہ کریں تم پر علیکم تم پر میلۃ واحدۃ ایک ہی بار حملہ کرنا ولا جناح علیکم اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر ان کانا اگر ہو بکم تمہیں اذن تکلیف من مطر بارش کی وجہ سے او کنتم مرضی یا تم ہو مریض بیمار ان تضعوا اسلحتکم کہ تم رکھ دو اپنے ہتھیاروں کو اتار دو اپنے ہتھیاروں کو وخذوا اور تھام لو پکڑ لو حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان ان اللہ اعد للکافرین بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینہ رسوا کرنے والا عذاب۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا ذکر کیا ہے۔ صلاۃ الخوف نماز خوف سے مراد جب دشمن مد مقابل ہو سامنے ہو یا دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو خوف ہو اس کو کہتے ہیں خوف کی حالت۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انداز سے نماز پڑھائی ہے۔ ابن العربی وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 14 مرتبہ صلاۃ الخوف ادا کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف کے متعلق جتنی بھی مرویات ہیں احادیث ہیں وہ تمام کی تمام احادیث صحیح ہیں اور ثابت ہیں، اور ان میں سے کسی بھی صورت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے جس کے متعلق امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 7 یا 6 صورتیں اس کی بیان کی، یعنی تمام احادیث کو اکٹھا کر کے انہوں نے 6 یا 7 صورتیں بنائی ہیں اس کی کہ ان میں سے کسی بھی صورت کے اندر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز آپ کی درست ہے۔ اور تفصیل اگر آپ اس کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو امام ابن قیم کی جو زاد المعاد ہے اس کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح بلوغ المرام کی جو شرح کی ہے وہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی اس کے اوپر یعنی کہ وہاں پر کافی بحث کی ہے۔
اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی جو صورتیں ہیں صحیح سند کے ساتھ بیان کی ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہوگا ممکن، ٹھیک ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھنا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ جو سورہ بقرہ کے اندر ہم نے حکم پڑھا تھا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ پھر تم کیا ہے پیدل یا سوار جس کیفیت کے اندر بھی ہو تم نماز اپنی کیا ہے تم نے ادا کرنی ہے۔ اور اس موقع کے اوپر یعنی کہ صلاۃ الخوف میں یہ اجازت تو ہے کہ آپ چلتے پھرتے لڑتے ہوئے نماز ادا کر لیں۔ اگر آپ لیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، تاخیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت موجود ہے۔ اور ایک موقع کے اوپر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں تستر قلعے کے فتح کے وقت موجود تھا، اور کہتے ہیں فجر اچھی طرح روشن ہو گئی، لیکن اس وقت لڑائی بڑی شدید ہماری چل رہی تھی، ہم نماز نہیں پڑھ سکے حتیٰ کہ دن بلند ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جنگ کے اندر فتح بھی عطا فرمائی۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نماز کے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اگر مجھے سب کچھ مل جائے تو یہ مجھے اتنی بات خوش نہیں کرے گی جتنی کہ مجھے اس وقت یہ نماز پڑھنے والی جو کیفیت تھی ہمیں جس نے خوش کیا تھا۔ یہاں پر جو آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر میں اب آپ کو تھوڑا سا مختصر سا خلاصہ سمجھا دیتا ہوں کہ بعض احادیث کے اندر ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 رکعتیں پڑھی ہیں، جو پیچھے جماعتیں تھیں ان کی 2 رکعتیں ہوئی ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر ایسا ہمیں ملے گا کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہیں اور پیچھے جو جماعت پڑھنے والے ان کی 1 رکعت ہے۔ اور بعض روایات میں ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت نماز ان کو پڑھائی، ٹھیک ہے، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، پھر آپ التحیات والی کیفیت میں بیٹھے رہے حتیٰ کہ پھر اس جماعت نے اپنی دوسری رکعت مکمل کی۔ مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وہ ادھر چلی جاتی ہے جہاں پر دوسری جماعت جو دشمن کے سامنے کھڑی ہے، وہ آ کر پھر یہاں پر شامل ہو جاتی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 1 رکعت ادا کرتی، آپ التحیات میں بیٹھ جاتے اور وہ کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت مکمل کرتے تھے اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھیرا کرتے تھے۔ اور بعض میں پھر آپ کو ایسا ملے گا کہ 1 رکعت پڑھ کر وہ وہاں پر چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جو دوسری جماعت والے لوگ آئے ہیں انہوں نے دوسری رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھی، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام نے سلام پھیر دیا اور اس کے بعد وہ جماعت کھڑی ہو کر اپنی دوسری رکعت مکمل کرتی اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اس جگہ پر چلی جاتی جہاں پر ہوتی تھی اور وہ پھر وہاں سے آ کر وہ جو ہے پھر اپنی دوسری رکعت مکمل کرتی تھی۔ تو یہ مختلف یعنی کہ کیفیتیں ہیں، یہ حالات کے مطابق ہوں گی۔ ویسے تو صلاۃ الخوف جو ہے 1 رکعت بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ سفر میں 2 رکعتیں ہیں، حضر کے اندر جو ہے وہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور خوف کے اندر جو ہے 1 رکعت ہے، تو 2 رکعتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ جنگی اس وقت کی جو کیفیت ہوگی اس کے لحاظ سے یہ معاملہ رکھا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ ایک تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں حالت خوف ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کا اہتمام کرو، آپ جماعت کا کیا کرو، اہتمام کرو۔ اس کی یعنی جماعت کی جو اہمیت ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دشمن سامنے ہے، اس وقت بھی آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھائیں، اگرچہ آپ کو کچھ لوگ دشمن کے مقابل کھڑا کرنا پڑے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے کر دیں لیکن آپ جماعت کر کے نماز پڑھائیں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اب یہ جو مسلمان نماز پڑھے گا تو وہ اس کو اسلحہ نہیں اتارنا چاہیے، اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے اسلحہ ہتھیار اپنے ساتھ رکھے۔ کیوں کہ ممکن ہے نماز کے دوران ہی وہ دشمن حملہ آور ہو جائے اور نماز
ختم کرنی پڑ جائے اور دشمن کو جواب دینا پڑ جائے۔ تو اس لیے کیا ہے بچاؤ کا سامان اور مکمل طور پہ انسان کیا ہے تیار ہو نماز کی کیفیت کے اندر بھی، کہ اگر جنگ لگ جاتی ہے تو ہمیں جنگ کے اندر ہم حاضر ہو جائیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، یہاں پر جو ہے نا فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، یہ وہ کیفیت ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ ایک رکعت پڑھ کر وہ چلی جائے گی، ٹھیک ہے، سلام نہیں پھیرے گی، وہ رکعت پڑھ کے چلی جا رہی ہے۔ اب دوسری جو ہے جماعت آئے گی، وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت کیا کرے گی مکمل کرے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دوسری آئی ہے، اب اس نے امام کے ساتھ سلام، جب امام نے یعنی تشہد میں بیٹھنا ہے نا، تو اس نے کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت مکمل کرنی ہے اور پھر امام کے ساتھ یہ سلام پھیریں گے، اور وہ بعد میں آ کے امام کے بغیر وہ تو اپنی دوسری رکعت مکمل کریں گے اور سلام پھیریں گے۔ یہ کب؟ جب دو رکعتیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک پڑھ کر امام بیٹھا رہے گا، وہ اپنی دوسری مکمل کر کے پھر چلے جائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی کیفیت ہے، یا پھر ایک پڑھ کے چلے جائیں بعد میں آ کے وہ اپنی دوسری مکمل کریں، یہ کیفیت دونوں موجود ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ کافر تو چاہتا ہے کہ مسلمان نماز کے اندر مشغول ہو جائیں اور اپنے اسلحہ، اپنے ہتھیار، اپنے بچاؤ کا سامان وہ جو ہے سائیڈ میں رکھ دیں۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور جب وہ دیکھیں کہ مسلمان اب مسلح نہیں ہیں تو اچانک ان کے اوپر کیا کر دیں، یک بارگی ہی حملہ آور ہو جائیں، اور اس سے مسلمانوں کو کیا ہو، کافی نقصان ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم نے یہ کافروں کی یہ خواہش پوری کرنے نہیں دینی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ عَزْمٌ مِّن مَطَرٍ، ایک تو یہاں پر عزم من مطرن سے جو ہے بارش کی کیفیت میں نماز، ٹھیک ہے، اس کی اجازت بھی نکلتی ہے، اور دوسرا اگر جنگی کیفیت کے اندر بارش ہو رہی ہے یا بندہ بیمار ہے، اللہ رب العالمین پھر کہتے ہیں کہ بھاری اسلحہ جو ہے اس کو تم سائیڈ میں رکھ لو، لیکن کم از کم اپنے پاس چاقو وغیرہ، تلوار وغیرہ کوئی ایسی چیز ہو کہ اگر دشمن تمہارے قریب آتا ہے تو تم اس کے اوپر وار کر سکو۔ حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان ہو۔ یہ اس وقت کے دور کے لحاظ سے، اب آج کے دور کے لحاظ سے اس کی کیفیت دوسری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا مواد ہونا چاہیے کہ اگر دشمن آپ کے قریب آتا ہے تو آپ اس کے اوپر فوری طور پر حملہ آور ہو کر اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے، یعنی نماز کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہی چیز رکھی ہے کہ اگر وہ اس کیفیت میں بھی تم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں تو تم نے ان سے لڑائی کرنی ہے اور اپنی نماز کو تم نے وہاں پر ترک کر دینا ہے۔ پھر جب جماعت کے دوران اگر یہ کیفیت ہو جاتی ہے، پھر وہ آیت جو ہے نا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اس کے اوپر پھر وہ عمل انسان کرے گا، ٹھیک ہے، پھر چلتے پھرتے اشاروں کے ساتھ وہ اپنی نماز جیسے کیسے مکمل کرے گا اور سلام پھیرے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔